بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فتح مکہ کیسے نصیب ہوئی اور اس کا کیا سبب بنا؟ تو ہجرت کے چھٹے سال جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک سے مکہ پاک کم و بیش 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو کفاران مکہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ پاک داخل نہ ہونے دیا، اور پھر وہاں پر ایک صلح ہوئی۔ اس صلح میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک کافر اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہ ہوگی، جنگ بندی کا اعلان ہوا، اور بھی بہت ساری باتیں طے ہوئی تھی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ مسلمان اور کافروں میں 10 سال تک کوئی جنگ نہ ہوگی۔ تو اس معاہدے میں قبیلہ بنو بکر یہ کفاران قریش کے ساتھ ہو گیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، اور اس طرح سے دو قبیلے بٹ گئے، اور یہ طے ہو گیا کہ اب 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ مگر پھر قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے یہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جب حرم کعبہ کی طرف دوڑے تو قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ حرم کعبہ میں جا کر بھی ان پر حملہ کیا، جس میں کم و بیش 23 لوگ قبیلہ بنو خزاعہ کے یہ موت کا شکار ہو گئے۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفاران قریش کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور فرمایا کہ جو ہے یا تو مقتولوں کا دیاتا کرے، یا تو قبیلہ بنو بکر سے جو ہے تعلق ختم کر دے، یا تو یہ اعلان کر دے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہوا۔ تو کفاران مکہ نے کہہ دیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاصد جب وہاں سے نکل گیا تب کفاران مکہ کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے کہیں غلطی کر دی ہے۔ اب کفاران مکہ نے ابو سفیان کو پھر بھیجا مدینے کہ جا کر کہو کہ جو ہے قبیلہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم نہیں ہوا، مگر اب جو ہے ابو سفیان کی کسی نے نہ سنی، اور سن ہجری 8 میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ پاک سے مکہ پاک کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ بیچ میں اور راستے میں اور قبائل کے لوگ آپ کے ساتھ ملے، اور آپ کے لشکر کی تعداد یہ 12,000 ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لشکر یہ مکہ پاک کے قریب پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں فرمایا کہ دوسرے راستے سے مکے میں داخل ہو، اور ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود لشکر کو لے کر مکہ پاک میں داخل ہوئے۔ جب مکہ پاک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو ہتھیار ڈال دے وہ امان میں ہے، جو اپنے گھروں کو بند کر دے وہ امان میں، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امان میں، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امان میں ہے۔ تو اس اعلان سے امن و امان کی فضا قائم ہو گئی، اور جو ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فاتحانہ انداز میں یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پاک میں داخل ہوئے۔ مگر اللہ عاجزی تو دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر جھکائے سورہ فتح کی آیت تلاوت کیے ہوئے اپنی اونٹنی پر بیٹھے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور حکم دیا کہ خانہ کعبہ سے سارے بتوں کو نکال دیا جائے اور بتوں سے پاک کر دیا جائے۔ سارے خانہ کعبہ سے خانہ کعبہ سے سارے بتوں کو نکال دیا گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اس کے ہر کونے پر آپ نے تکبیر پکاری، 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ نے وہاں موجود کافر، وہ کافر جنہوں نے
نے آپ کو بے حد ستایا تھا ان سب کو بھی معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ اور یہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ تاریخ تھی 20 رمضان سن ہجری 8۔ 20 رمضان سن ہجری 8 میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ پر فتح نصیب فرمائی تھی۔ 10 رمضان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے نکلے تھے اور 20 رمضان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائے۔ پھر دوسرے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دے کر حرم پاک میں ہمیشہ کے لیے جنگ کو حرام قرار دیا۔ اللہ پاک فتح کعبہ، فتح مکہ کے صدقے مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔